बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के ट्वीट ने पाकिस्तान के सियासी ऐवानों में तहलका मचा दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने इन शॉर्ट वर्ड्स रंग में भंग डाल दिया। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक जो उन्होंने ट्वीट किया, इस पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के मायनाज तज्जिया निगार, पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी अपने अपने अंदाज में इस पर तज्जिया तबसरे कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक जो छुपी खबर है, उसने हुकूमती ऐवानों के चेहरे से पर्दा उठा दिया। और वो खबर क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो ट्वीट किया ना, पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी ख्वाजा आसिफ साहब से मुतल्लिक एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और उनके हवाले से जब ये खबर आई कि वो रिज़ाइन कर चुके हैं और उन्होंने अपना रिज़ाइन जो है, अपना रेजिग्नेशन, वो वज़ीर आज़म के मुशीर बुराए वज़ीर आज़म हाउस डॉक्टर तौकीर शाह को जमा करवा दिया। और उन्होंने कहा कि मैं एज अ डिफेंस मिनिस्टर, फेडरल डिफेंस मिनिस्टर, मैं अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर रहा हूँ। फिर उनको एक ट्वीट करना पड़ा। अच्छा, वो जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने अपने रेजिग्नेशन से मुतल्लिक उड़ने वाली अफवाहों को यकसर मुस्तरद किया, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने ट्वीट पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक किया, ब्यूरोक्रेसी जो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, जिससे मुतल्लिक उन्होंने ट्वीट किया, वो मैं आपके सामने रखूंगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। और जिस ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को टका के रगड़ा लगाया सर, और रगड़ा लगाने की वजह मैं पहले आपको बता देता हूं कि ADCR, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट, फयाज संगेड़ा साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब के दोस्त भी हैं और उनके साथ उनके बड़े अच्छे जो है वो टर्म्स भी हैं, और बड़े अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ, तो उनको जी गिरफ्तार किया गया। किसकी तरफ से? महकमा एंटी करप्शन की जानिब से उनको गिरफ्तार किया गया। और वो जो गिरफ्तारी है, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने 4 अफसरान को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि ये वो लोग, उन्होंने इशारतन बात की कि ये वो लोग जिनकी पुर्तगाल में जायदादें हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की जायदादें जो है ना, उसका रिकॉर्ड मंजर आम पर आ जाएगा, क्योंकि जो आपका फाइनेंसर जो आपके पीछे ये सारा कुछ कर रहा है वो अली विर्क है। अब जिस अली विर्क का उन्होंने नाम लिया, वो अली विर्क एक बहुत बड़ा जो है वो समझने के कहा जा रहा है कि जी उसका भी एक बहुत बड़ा असर रसूख है। और जिस तरह ये 3-4 अफसरान को उन्होंने, सरकारी अफसरान को उन्होंने हेडलाइन किए ख्वाजा आसिफ साहब ने, और जिसमें वो कह रहे हैं कि जी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जिसको आप पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, उसके बारे में जो उनका ट्वीट है, ये बता रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर इसके बहुत खौफनाक और बड़े ख़तरनाक किस्म के जो इशारे हैं, उनकी वाज़ेह निशानदेही हो रही है। और ये देख लें कि जिस तरह ये मामला चल रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब को जो ट्वीट करना पड़ा ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक, इट मीन्स कि कोई ना कोई ऐसी वजह है जो उन्होंने ट्वीट किया, वरना सर उन्होंने कभी ऐसा ट्वीट नहीं करना था। अब दूसरी खबर जो इसी से जुड़ी हुई है वो ये कि कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट के 2 पार्ट्स हैं, हुकूमत के जो 2 हिस्से हैं ना, वो आपस में तकसीम है। एक वफाकी हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो, और एक पंजाब सतह के ऊपर, पंजाब लेवल के ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है वो। अब इनके दरमियान एक लड़ाई है, इनके दरमियान एक खलफलिश है, और वो क्या है कि जी पंजाब के एक बहुत बड़े सिविल अफसर, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं ये बात कर रहा हूं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के एक बहुत बड़े सिविल अफसर जो बहुत आला पाए के ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं, जो मरियम नवाज साहिबा की टीम का हिस्सा है, और उनकी टीम के अंदर वो एक बहुत स्ट्रांग और बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं ब्यूरोक्रेट के तौर पर। उनके वाले से ये कहा जा रहा है कि पंजाब के एक बहुत बड़े सिविल अफसर के कहने पर एंटी करप्शन ने ADCR सियालकोट फयाज संगेड़ा को गिरफ्तार किया। अब वो जो हैं सिविल अफसर, उनका मैं नाम तो नहीं लूंगा चूंकि अभी तो वो नाम खुफिया राज में रखा गया ना, तो जो इंकशाफात हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर, और जो खबरें फिर आ रही हैं कि जी फयाज संगेड़ा साहब को किस बेस पर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये तो रिटर्निंग अफसर भी थे, रिटर्निंग अफसर थे ये सियालकोट के इलेक्शंस के अंदर, जो 2024 के इलेक्शंस हुए थे। ख्वाजा आसिफ साहब के दोस्त भी हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जी इस हवाले से एक तड़ी भी लगाई है कि अगर फयाज संगेड़ा को रिहा ना किया गया, जो उसको महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, उसको रिहा ना किया गया, तो फिर इस पर बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। वो 4 अफसरान जो सरकारी अफसरान हैं,
ان کی انہوں نے واضح نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو تم لوگوں کی پرتگال میں جائیدادیں ہیں، جو تم لوگوں کا پیچھے فائنانسر علی ورک، میں تم سب کو بے نقاب کر دوں گا۔ اب خواجہ آصف صاحب کے استعفے سے متعلق جو خبر ہے وہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن انہوں نے جو پہلے بیوروکریسی سے متعلق ٹویٹ کیا، انہوں نے سر یہ ٹویٹ ایویں ہوا میں نہیں چھوڑ دیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز افشاں ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی خرید چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگر مچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے اور چولہے مارتے ہیں، غیر ملکی شہریت کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں سیاستدانوں نے تو الیکشن لڑنا ہے، یہ تو مگر مچھ جو ہیں وہ اربوں روپیہ کما کر پرتگال میں جائیدادیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ٹویٹ کیا اس کے بعد زبیر علی خان نامی ایک شخص جو ہے اس نے خواجہ آصف سے متعلق ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ADCR ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ فیاض سنگیڑا صاحب ان کی گرفتاری کے بعد بہت پریشانی میں ہیں، بڑی فرسٹریشن میں ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کے مشیر برائے وزیر اعظم ہاؤس ڈاکٹر توقیر شاہ کو بھجوا دیا۔ اب جو ڈاکٹر توقیر شاہ ہے نا، یہ جب شہباز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے، جب آپ کو یاد ہوگا ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، اور جو اس وقت چونکہ اب وہ سپریم کورٹ کے جج بن گئے ہیں، جسٹس علی باقر نجفی، علی حضور نجفی کے صاحبزادے، وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر جو ہے وہ اس کیس کی سماعت انہوں نے کی تھی، اور اس میں ڈاکٹر توقیر شاہ کا بھی نام دیا گیا تھا اس کیس میں، پیٹ کی طرف سے، پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے۔ تو ڈاکٹر توقیر شاہ جو ہیں اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ جو آج وزیر اعظم ہے میاں شہباز شریف صاحب، اس وقت ان کے وہ پنجاب میں پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، اور جب شہباز شریف 16 مہینے کی حکومت میں وزیر اعظم بنے عمران خان کو گرا کر، جب وہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اور اس وقت کی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM جو حکومتی اتحاد تھا اس وقت کا، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور JUI کا، اس میں بھی ڈاکٹر توقیر شاہ وزیر اعظم کے شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری بنے، اور آج وہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کے وزیر اعظم کے مشیر ہیں، ان کا جو سٹیٹس ہے وہ فیڈرل منسٹر کے برابر ہے۔ تو جو ڈاکٹر توقیر شاہ ہیں جی، ان کو انہوں نے استعفیٰ بھیج دیا ہے، یہ زبیر علی خان صاحب اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں مزید اس پوسٹ پر اب کام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو ADCR کو گرفتار کیا گیا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ فیاض سنگیڑا کو، میرے اس پر بڑے تحفظات ہیں۔ تو پھر جی نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف کو بلایا، وہ بڑے تپے ہوئے تھے، بڑے گرجے برسے، اور خواجہ آصف صاحب کو نواز شریف نے پانی پلایا اور ان کو ٹھنڈا کیا۔ یہ زبیر علی خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں یہ باتیں لکھی، حالانکہ ان کا حقیقت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی تعلق نہ ہو، لیکن انہوں نے خیر یہ باتیں اپنے ٹویٹ میں لکھی۔ تو پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو منظر عام پر آ کر اس ٹویٹ کو نہ صرف رد کرنا پڑا بلکہ اس کی وضاحت پیش کرنی پڑی۔ خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ معذرت کے ساتھ ان صاحب نے جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا، زبیر علی خان صاحب نے، انہوں نے اس ٹویٹ میں اپنی خواہشات جو ہیں وہ لکھی ہیں، مگر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے اس ٹویٹ کو رد کر دیا کہ جی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب نے منظر عام پر آ کر اس بات کا انکشاف کر دیا کہ جی ایسا تو کوئی واقعہ ہے ہی نہیں، لیکن سر اس کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ پنجاب بیوروکریسی اور جو وفاق لیول کی بیوروکریسی ہے، ان کے درمیان ایک خلفلش چل رہی ہے، ایک لڑائی چل رہی ہے، اور وہ لڑائی اب پارٹ آف گورنمنٹ ہی سمجھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کے ایک بہت بڑے سول افسر، ان کے کہنے پر فیاض سنگیڑا جو ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ، ان کو گرفتار کیا گیا محکمہ اینٹی کرپشن کی طرف سے۔ پھر ان کے خلاف جو مزید انکوائریاں ہو رہی ہیں، جو تفتیش ہو رہی ہے، جو انویسٹیگیشن فردر ہو رہی ہے، مزید پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے اس پر بڑے غم و غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس حوالے سے اپنے کنسرنز رکھے، جو بڑے سیریس کنسرنز ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی دھمکی لگا دی ہے کہ جو لوگ باقاعدہ طور پر ADCR ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ فیاض سنگیڑا کے خلاف یہ کر رہے ہیں، وہ جو 4 افسران ہیں، سرکاری افسران، جو سرکاری افسران ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو وارن کرتا ہوں
کہ جو انہوں نے پرتگال میں جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں، ان کا جو پیچھے فائنانسر ہے، جو ان کا فرنٹ مین علی ورک، اس کو بھی بے نقاب کروں گا اور ان کو بھی بے نقاب کروں گا۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب نے یہ حکومتی سرکلز میں یہ بات چل رہی ہے، اور پھر یہ اڑتی اڑتی واقفان حال سے صحافیوں تک پہنچی اور اس کے بعد پھر یہ خبر بن گئی۔ تو سر یہ جو بیوروکریسی کے اندر اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے نا، اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ چل رہی ہے، معاملات سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جا رہے، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ کر رہی ہیں، کیونکہ بیوروکریسی کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت بیوروکریسی نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے کہ اڈا نالائق شخص یار اندے تھلے سی کام کرنا ہے۔ سر بیوروکریسی گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک ماں ہے، اگر بیوروکریسی نہیں ہوگی تو گورنمنٹ نہیں چلے گی۔ جو ہمارے ادارے ہیں نیچے، جن کو ہم نے ان کے جو ہے وہ رائٹس کے مطابق، ان کے حقوق کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا ہے، جو بیوروکریسی کے حقوق ہیں وہ تو پورے ہونے ہیں نا۔ بیوروکریسی جو ہے اگر اس کو اس کے رائٹس ہی نہیں ملیں گے، اس کو اس کا حق ہی نہیں ملے گا، تو بیوروکریسی کام کیسے کرے گی؟ آپ دیکھ لیں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ جو بات کی ہے، انہوں نے تو بہت آسانی سے اس کو ڈینائی کر دی کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ان کے استعفے سے متعلق جو خبریں آ رہی تھیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے سامنے انہوں نے باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا استعفیٰ رکھ رہا ہوں، یہ لیں پکڑے میرا ریزائن جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ لیکن سر بات اندر کچھ اور تھی۔ اور پھر وہ جو نجم سیٹھی صاحب نے اس حوالے سے بہت سے انکشافات کیے، حالانکہ نجم سیٹھی صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کا اور فیاض سنگیڑا صاحب جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہیں، جن کو گرفتار کیا گیا محکمہ اینٹی کرپشن کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی حمایت کر رہے تھے الیکشنز کے اندر، آر او تھے، ان کے ریٹرننگ آفیسر تھے۔ تو یہ جو خبریں سر اب آ رہی ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں سے اڑتی ہوئی آ رہی ہیں، اور اس کا مطلب کہ پیچھے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اور مزید انکشافات جب منظر عام پر آئیں گے تو سر بہت سی چیزیں کھول جائیں گی۔ اور جو بھی ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر بڑے سیریس معاملات کو بڑا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے اصل وجوہات اور اصل محرکات کیا ہیں، کیونکہ یہ خبر کہیں نہ کہیں سے اگر آئی ہے تو اٹ مینس کہ کوئی کھچڑی کہیں نہ کہیں پک رہی ہے اور مسالہ کہیں نہ کہیں تیار ہو رہا ہے۔ اب سر جو بھی ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔